جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا پروگرام شام ہدایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے اپیل بھی ہماری جاری ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ فون لائنز کھول دی گئی ہیں آپ کی، اور بارگاہ امامت میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا ہدیہ منقبت سلام وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں، آپ وہ بھی پیش کر سکتے ہیں اور ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ آپ جب بھی آپ جتنا بھی آپ چاہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں اہل بیت ہدایت ٹیلی ویژن کی آپ مدد کیجیے۔ میں چاہوں گا اس وقت کہ اپنا ایک مہمان ہمارے پاکستان سے منقبت خاں اور نوحہ خاں ہمارے بھائی سید قمر عباس کاظمی ہم لائن پر موجود ہیں راولپنڈی سے، اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وہ ان کا تعلق میں بتاتا چلوں کہ انجمن جانثاران اہل بیت راولپنڈی سے ہے، اور نہایت ہی عمدہ کلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم احسان ہے۔ قمر عباس، آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اور شام ہدایت میں مانچسٹر سے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیسے حال احوال ہیں، اور آپ کے شہر راولپنڈی اسلام آباد جو ہے اس کے کیا حالات ہیں، جشن وغیرہ کے کیا صورتحال ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں پاکستان کی طرف سے، خصوصاً راولپنڈی اسلام آباد کی طرف سے تمام جو مومنین کرام سن رہے ہیں، خاص طور پہ جو انگلینڈ میں یا دوسرے باہر کے ممالک میں موجود ہیں، ان سب کو میں یہ مہینہ جو ہے نا وہ اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء جو ہیں وہ اپنے بعد آنے والے انبیاء کے لیے ہدایت بھی کر کے گئے، اور دوسرا یہ کہ پرانے صحیفوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب ایک نبی کے بعد جب دوسرا اولو العزم نبی آنے والا ہوتا تھا، تو وہ ہر نبی جو ہے وہ اس عہد نامے کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک لیا، کہ جس میں محمد و آل محمد کی ولا کا قرار تھا، اس کو ٹرانسفر کرتا تھا ایک نبی سے دوسرے نبی تک، اور وہ جشن کا دن ہوتا تھا۔ ہمارے لیے آج یہ وہی دن ہے، یہ وہی جشن کا سماں ہے، اور یہ وہی جشن ہے جو کہ ہمارے ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں بھی تمام امام بارگاہوں میں جتنی قدیم امام بارگاہیں ہیں ان تمام میں جشن منعقد کیے جا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں جشن منعقد کر رہے ہیں، اور خوشی کا سماں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا آپ کو اس کا اجر دے اور تمام مومنین کو حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعا ہے۔ آپ ہمیں کوئی کلام، کوئی سلام اور کوئی منقبت اگر پیش کرنا چاہیں تو ناظرین کو بھی آپ کی آواز جو ہے ہم سب سنیں۔ جی میں ضرور، میں مولا غازی عباس علیہ السلام کی ایک منقبت جو کہ ریحان نبی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، میں وہ اس کے چند اشعار سنانا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مجھ کو ریحان میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، مجھ کو ریحان میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، بس وظیفہ ہو تیرا حضرت عباس کا نام، جزاک اللہ، پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دوہراتا رہا حضرت عباس کا نام۔ جزاک اللہ۔ مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس
کا نام جزاک اللہ. پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام، اور نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر بالیکی ہوتا وفا حضرت عباس کا نام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو قمر عباس صاحب، میں آپ سے ایک کلام کی اور درخواست کروں گی کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ ایک اور کلام پیش کیجئے. جی میں دیکھو، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا مولا کی طرف سے کہ میں یہ کلام پیش کر سکوں، کیونکہ اس در پہ حاضری کے لیے بھی ان کی رضا کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بندہ اس طرح اٹھ کے جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں پڑھتا، یہ ان کی عطا ہے بس کہ مولا نے اتنی بہت نوازا ہے. سلامت رہیے آپ ہمیشہ. جزاک اللہ. بسم اللہ کریں آپ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو پھر بھی ہم سے یہ پوچھتا ہے، تو پھر بھی ہم سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے. خدا کے لشکر کا میر لشکر وہ جس پہ نازاں ہے رب اکبر ہے، جس کے گھر میں فرشتے نوکر فقیر جس کے ہیں سب قلندر ہے، جس کی تشنا ابھی سمندر. حسین سردار عالمی ہے، حسین دنیا میں مثل دی ہے، رسالتوں کا یہی امی ہے، بہت ہنسی ہے، بہت ہنسی ہے وہ جس کے جیسا کوئی نہیں ہے. حسین وہ ہے، حسین وہ ہے، شاہ حسین بادشاہ حسین دیا حسین جی پناہ حسین سمجھ میں آیا کیونکہ یہ حسین محمد وعلی محمد وجل. بہت شکریہ قمر عباس، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور مولا آپ کو اس کا اجر دے، مولا سلامت رکھے. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے والدین کو بھی اس کا اجر دے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، خدا حافظ. انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی ناظرین محترم، آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں شام ہدایت اس وقت، اور ہمارا جو ہماری اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں، جیسے ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں آپ سے درخواست کی کہ ہمارے ایکسپینسز اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ اس میں کافی ہمیں ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ اس میں مدد کیجئے، فون کیجئے اور ہدایت ٹیلی ویژن کی مدد کیجیے. پروگرام کے سلسلے کو آگے ہم بڑھاتے ہیں. جی دیکھیں عبدی صاحب، حضرت شریکت الحسین بی بی سیدہ زینب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ تمام علماء اور جو ہیں ایک بات پر جو ہے متفق ہیں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت
حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہوئی ہے. حتیٰ کہ اہل سنت کے تمام علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے جد امجد کے زمانے میں حیات میں ان کی حیات میں ہی دنیا میں تشریف لے کر آئیں اور آپ عقل مند اور سنجیدہ اور شیر دل خاتون تھیں. بے شک. بی بی عالیہ اپنے نانا حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے 5 سال قبل ہی پیدا ہوئی تھیں اور مشہور قول کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے تقریباً 1 سال کے بعد 1 شعبان 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اسم گرامی زینب کبریٰ ہے اور بنی ہاشم کی بزرگ ترین خواتین میں سے میری بیوی ہیں. یہ وہ اسم گرامی ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اس دور میں تجویز فرمایا جب عربوں کے ذہنوں میں ابھی اندیشہ جو جہالت کا موجود تھا. جب وہ بیٹی کی ولادت کو نہ صرف منحوس سمجھتے تھے بلکہ بیٹیوں کو جو ہے زندہ دفن بھی کر دیے جاتے تھے اور اگر جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ خاندان شرم سے جھک جاتا تھا. یعنی کہ جہالت کا دور بہت ہی عروج پر تھا کہ اکثر بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو موت کی آغوش میں ان کو پہنچا دیا جاتا تھا. ظہور اسلام کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت سے جن کی ذات گرامی مخلوق خدا کے لیے حجت خدا کا مقام رکھتی ہے خواتین کی صفت اور احترام و محبت سے دیکھا جانے لگا میری بیوی کی پیدائش جناب سیدہ کی پیدائش کے بعد. حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ بیٹی کی جانب کس طرح رجوع کرنا چاہیے اور اس کے مقام کا کس طرح ادراک کرنا چاہیے. اچھا ناظرین محترم، اسی دور میں حضرت علی کرم اللہ علیہ وجہ کے گھر میں ایک کال ہے. یہ ناظرین پہلے ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ضیاء عباس پاکستان سے کراچی سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا آپ کو اس کا اجر دے. مولا آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں شام ہدایت میں، اور ہم آپ کی وساطت سے بھی ہم اس وقت یہ اپیل بھی کرنا چاہیں گے کہ مولا پروردگار عالم ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کو جو اس وقت ضرورت ہے مومنین کے تعاون کی وہ بھی جاری و ساری رہے، اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. ہم آپ چاہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی کلام کوئی منقبت سنائیں ماہ شعبان کے حوالے سے. سب سے پہلے شمس بھائی آپ کو، آپ کی وائف کو، اور جتنے بھی ہدایت بھی دیکھنے والے اس وقت جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک میں یہ شو اس وقت چل رہا ہے، ان تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو میری طرف سے جشن انوار شعبان بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. جی بالکل. اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو 2 مناقب ہیں، ان میں سے پہلے سے ایک منقبت ہے جناب گوہر جاچی صاحب کی. جی اس میں سے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی عزت کرتا ہوں. جی بسم اللہ. اپنے تمام سینئر پڑھنے والوں سے اجازت چاہتے ہوئے یہ کلام کی چند اشعارات کی سماعتوں کا ذکر کروں گا. ایک بار مل کے درود محمد و آل محمد پر پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش،
گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. بے شک سبحان اللہ. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش جزاک اللہ. بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گنگنا کر غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش. اور شعر دیکھیے گا. بسم اللہ. گھر کو جنت نما ہے بنانا انبیاء کو اگر ہے بلانا. گھر کو جنت نما ہے بنانا انبیاء کو اگر ہے بلانا. اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن ہے منانا پڑے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش اور موت جینے کی دے کی دعائیں زندگی ناز اٹھائے کی لے کے موت جینے کی دے کی دعائیں زندگی ناز اٹھائے کی لے کے حیدر کے موتی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا. جزاک اللہ. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش. اور یہ شدید بطور صاحب باغ جنت میں جانا تو کوئی مسخرہ بھی نہیں میرے بھائی. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پر ماں کو پہلے تاج ماتم دکھانا پڑے گا. گر جنت میں جانے کی خواہش اور ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش اور یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی جائے پیدائش مرتضیٰ پر اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش. اور یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائے گا. بسم اللہ. جزاک اللہ. دیکھنے والے سننے والوں کو پیش کرتا ہوں. کالا کالا نہ کر زیادہ وائز جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ لے. کالا کالا نہ کر زیادہ وائز جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ لے. شہر کی مجلس میں ہونا رویا قبر میں گرانا پڑے گا.
گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، اور یا حسین اپنے سینے پہ لکھ کر، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر، یا حسین اپنے سینے پہ لکھ لو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر، صرف اشارے لحد کوئی ہوگا اور نہ شجرا بتانا پڑے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش اور مقصد کی عبادت، جزاک اللہ۔ نور عشق علی دل میں بھر کے، خاک کرب و بلا سے سنور کے، نور عشق علی دل میں بھر کے، خاک کرب و بلا سے سنور کے، جس طرح جگمگاتا ہے گوہر اس طرح جگمگانا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بند میں حیدر میں آنا پڑے گا، گنگنا کر غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش۔ اور اس کے بعد جناب حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی خدمت میں چند اشعار آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ درود پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ یہ زبان وقف خرابات نہیں ہو سکتی، یہ زبان وقف خرابات نہیں ہو سکتی، یہ زبان وقف خرابات نہیں ہو سکتی، مدح غازی کے سوا بات نہیں جزاک اللہ۔ ہو سکتی، مدح مدح غازی کے سوا بات نہیں ہو سکتی، بے شک سبحان اللہ۔ جو عزاداری کے جلووں سے سجاتے ہیں مکان، جو عزاداری کے جلووں سے سجاتے ہیں مکان، ان کی بستی میں کبھی رات نہیں بے شک ہو جزاک اللہ۔ سکتی، جزاک اللہ۔ اور حضرت عباس میں مصروف ہوں میں، بدعت حضرت عباس میں مصروف ہوں میں، جاؤ جبریل ابھی بات نہیں ہو سکتی، جاؤ جبریل ابھی بات نہیں ہو سکتی، اور موت 100 بار بھی آ جائے میرے سر پہ مگر، موت 100 بار بھی آ جائے بے شک میرے سر پہ مگر، حشر تک مجھ سے ملاقات نہیں جزاک اللہ۔ ہو جزاک اللہ۔ سکتی، اور پرچم
جس کا ایسے لشکر کو کبھی مات نہیں ہو سکتی. اور یہ شعر بطور خاص پیش کرنا سماعت فرمائیے گا. جزاک اللہ. کھا گئی دشت میں 6 ماہ کے بچے سے شکر، کھا گئی دشت میں 6 ماہ کے بچے سے شکر. موت کہتی تھی مجھے بات نہیں ہو سکتی، موت کہتی تھی مجھے بات نہیں ہو سکتی. اور آپ کے شعر اور اس کے بعد وقت کی عبادت اور آپ سے اجازت. بہت شکریہ. جب تلک ہوگا نہیں خانہ حیدر کا سوار، جب تلک ہوگا نہیں خانہ حیدر کا سوار، دور یہ گردش حالات نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. دور یہ گردش حالات نہیں ہو سکتی. اور مست کی عبادت. حرف جب تک نہ تراشے پائے میں دخت گو ہے، حرف جب تک نہ تراشے پائے میں دخت گو ہے، شاعری انگ سے کمالات نہیں ہو سکتی، شاعری انگ سے کمالات نہیں ہو سکتی. یہ زبان وقف خرابات نہیں ہو سکتی. صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بہت شکریہ ضیاء بھائی، ہم آپ کے تہہ دل سے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے آپ کو جب بھی پروگرام میں دعوت دی آپ نے ہمیشہ قبول کی ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی فیملی کو. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ مجھ جیسے ناچیز انسان کو یاد کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں، اور دعا کیجئے کہ مولا پروردگار تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا میں جہاں جہاں بھی کہیں بھی ان تمام کی مشکلات الہی اور آمین ان کی جائز حاجات اب پروردگار مولا پیغمبر پاک کے صدقے میں، چہارہ معصومین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و مغفور فرمائے. الہی آمین. اور دعا میں ضرور یاد کیجیے گا آپ لوگ، اور اسی طرح سے یاد کیا کیجیے. اور ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت حاضر ہیں. اگر بس میں محافل اگر ہوں جس وقت آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت محافل کا بہت ٹائم ہوتا ہے. یہ تو آج اتفاق کی بات ہے کہ آج کوئی محفل نہیں تھی تو اس لیے میں حاضر ہو گیا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور، آپ کے لیے بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ. بہت شکریہ آپ کا. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور تمام پڑھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان میں بھی. ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک وقفے کی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایمرجنسی اپیل بھی جاری ہے، تو ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کریں گے کہ آپ اہل بیت کی شان میں، اور آپ نے دیکھا کہ منقبت سلام مرثیہ نوحے آپ کنٹینیو ہدایت ٹیلی ویژن سے آپ سماعت فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اس میں آپ، اور ہم بھی شریک ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو آپ اس کی مدد کیجئے، اور انشاءاللہ فون لائنز کھول دی گئی ہیں، اور ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.